سناٹے دار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ نسیم شاہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کتنی دیر تک بے یقینی سے حوریہ کو دیکھتا رہا، اور حوریہ اسے دیکھ کر اپنی بے اختیاری پر خود ہی پر غصہ ہونے لگی۔ سوری سر، وہ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہو گیا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی۔ نسیم شاہ اب اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں کے بیچ اب سارے فاصلے جیسے مٹ گئے تھے۔ نسیم شاہ آنکھوں میں غصہ، جلال اور وحشت لیے حوریہ کو غصے سے گھورنے لگا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اپنی اوقات جانتی ہو تم لڑکی؟ حوریہ بری طرح گھبرا گئی، اسے اس انداز سے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ نوکری تو اسے اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نوکری اس کے لیے کتنی ضروری تھی، اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے، اور اب سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ وہ نسیم شاہ سے معافی مانگنے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اب نسیم شاہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ایسے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا لڑکی، جو غلطی تم نے کی ہے اس کی تمہیں سزا تو مل کے رہے گی۔ اس نے حوریہ کو سختی سے بازو سے پکڑا اور پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر لے گیا۔ حوریہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ سر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سر آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے میری اس غلطی کی سزا مت دیں۔ سر آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا۔ مگر نسیم شاہ پر اس کی کسی بھی آہوبتا کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے دوسرے پورشن میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں لے کر آ گیا، جو باقی گھر سے الگ تھلگ تھا۔ وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ حوریہ کو اس نے اس اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، اور حوریہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، رک، تمہارا بندوبست تو کرنا پڑے گا۔ اس نے حوریہ کے ہاتھوں کو اس کے دوپٹے سے باندھ دیا اور پھر اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اسے بستر پہ پھینک دیا۔ تمہیں میں بعد میں دیکھوں گا، ابھی اس میٹنگ کو دیکھ لوں۔ لمبے لمبے ٹیک پڑتا وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ حوریہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نسیم شاہ نے بہت ہی سخت گرفت سے اس کے ہاتھوں کو باندھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، مگر منہ پر لگی ٹیپ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے تو آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ دل میں اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی، یا اللہ مجھ پر رحم کر، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں کیا کروں؟ یہ انسان تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ جو وقت بیتے جا رہا تھا، حوریہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ، بھابھی کے تانے اور بھائی کا سرخ چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب وہ وقت پر گھر نہیں پہنچے گی تو اس کی ماں کے دل پر کیا بیتے گی؟ اس کی بہو جو اس کے خلاف باتیں بنانے میں مہارت رکھتی تھی، وہ اس کی ماں اور بھائی کو کیسے کیسے تانے نہیں دے گی؟ ماں کا تو مر جانے کو جی چاہے گا۔ وقت ریل کی مانند پھر بھی چلتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا حوریہ کو اپنی زندگی میں پھیلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کبھی سویرا نہیں آئے گا۔ جس معاشرے سے وہ تعلق رکھتی تھی، وہاں پر اگر لڑکی رات بھر گھر سے باہر رہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا، وہ سب کے لیے مشکوک بن جاتی، اور اب یہ سب حوریہ کے ساتھ ہونے والا تھا۔ آدھی رات کو دروازہ کھلا اور اس کے سامنے نسیم شاہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دوڑ رہے تھے اور ہاتھوں میں ایک مشروب تھا۔ حوریہ اسے دیکھ کر کانپ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت نسیم شاہ نشے کی حالت میں ہے۔ ایسی حالت میں تو انسان اپنی سدھ بودھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی، مگر آج قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ساری دعائیں رد ہو گئیں اور وہ بے بسی سے نسیم شاہ کی گرفت میں پھڑپڑا کے رہ گئی۔ نسیم شاہ نے اسے پوری طرح سے پامال کیا۔ پوری رات اس کے وجود کو اپنے وجود تلے رونتا رہا۔ اس کی آہیں سسکیاں نسیم شاہ کے کانوں میں گونجتی رہیں، مگر اسے حوریہ پر رحم نہیں آیا۔ یہ ظلم و ستم سہتے سہتے حوریہ نے جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے دن نسیم شاہ کی دھاڑ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، اپنی حالت پر نظر پڑی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے چادر کو اپنے وجود سے گرد لپیٹا۔ نسیم شاہ نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تمہیں اپنے کیے کا مزہ تو آ گیا ہوگا، سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ مجھے اس انسان پر ہاتھ اٹھانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالو اور نکلو یہاں سے، میں تمہارا وجود اس گھر میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ نسیم شاہ کمرے سے نکل گیا اور حوریہ وہ بری طرح سے رو پڑی۔ آج اسے اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ لوٹے پوٹے قدموں سے باہر نکلی۔ ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے لیے یہ روشنی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ اب بھلا وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ انہیں کیا بتائے گی کہ اس پر کیا بیتی ہے؟
ایک ذرا سی غلطی نے اسے سب کی نظروں میں مجرم بنا دیا اور اسے اپنی ہی نظروں سے گرا دیا۔ جو بھی تھا، اس نے اپنے گھر آنا تو تھا، اپنی ماں کو اپنے اوپر بیتے ہوئے ظلم کے بارے میں بتانا تو تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ اس انسان کو کوڑ تک گھسیٹے گی، اسے اس کی کیے کی سزا ضرور دلوائے گا۔ مگر اپنے گھر پہنچی تو وہاں پر بہت سارے لوگ تھے، آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ انہوں نے حوریہ کو دیکھا تو سبھی کی آنکھوں میں اشتیاق اور حیرت تھی۔ اسے دیکھ کر سب لوگ اشارے سے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یہی ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، رات بھر نہ جانے کس کے ساتھ مکالا کرتی رہی۔ اس کے صدمے نے اس کی ماں کی جان لے لی۔ بھائی تو غصہ اور صدمے سے پاگل ہوا تھا۔ اللہ ایسی بیٹیاں کسی کو بھی نہ دے۔ جب یہ سب حوریہ نے سنا تو زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کے اندر آئی۔ سامنے اس کی ماں کی میت پڑی تھی، میت کے پاس ہی اس کی بھابھی بیٹھی تمسخر بہا رہی تھی۔ حوریہ ماں کی لاش کے ساتھ لپٹ گئی۔ ماں، میں آ گئی۔ اماں، ماں میرا انتظار تو کرتی، مجھ سے پوچھتی تو کہ میرے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مگر تم نے تو مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، کوئی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا، اور اس سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ بھابھی اس کے اوپر چیل کی طرح جھپٹی۔ نکل جاؤ یہاں سے حرافہ، جس کے ساتھ رات بھر مکالا کرتی رہی ہو، ابھی بھی اسی کے ساتھ ہی جاؤ۔ یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی غصے سے پاگل ہوا، تمہاری جان لے لے گا اور خود جیل میں چلا جائے گا۔ تمہاری اس گناہ نے ہمارا ہنسا بسا گھر برباد کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ محلے کی عورتیں بھی اسلام تان کرنے لگی۔ حوریہ بالکل بے یقین تھی۔ کل تک یہ عورتیں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، اس کی ماں کی تربیت کو سراہتی۔ حوریہ بہت لائق فائق تھی، اپنی کلاس میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتی، اس نے بورڈ بھی ٹاپ کیا تھا۔ ہمیشہ اس نے اسکالرشپ پر ہی اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر شاندار تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی تنخواہ پر جاب مل گئی۔ تب سے تو محلے بھر میں اس کی بہت عزت تھی، خاندان بھر میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ ان دنوں اس کے بھائی کی نوکری ختم ہو گئی تھی، گھر حوریہ کی تنخواہ سے ہی چل رہا تھا۔ کہا تو ماں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اسی تنخواہ سے اس کا جہیز بنائے گی، مگر اب اس کے سارے پیسے گھر میں خرچ ہو جاتے۔ کتنا فخر تھا جمیلہ کو اپنی بیٹی پر کہ بیٹی ہو کر بھی اس کے لیے بیٹا ثابت ہوئی ہے۔ گھر کا سارا نظام اپنے نازک کندھوں پر چلایا ہوا تھا، اور کل جب وہ گھر نہیں آئی تو تب جمیلہ کی حالت کتنی خراب تھی، وہ ماں ہی ہے اب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر ہی لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹی اس طرح کرے گی، گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، اور اس کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ آدھی رات تک جمیلہ کی نظریں دروازے تک ہی لگی رہی تھی کہ شاید ابھی حوریہ آئے گی اور اسے گلے سے لگ کر کہے گی کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا۔ اس لیے ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی، مگر انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی، اور اب حوریہ وہاں پر آئی تو وہ حوریہ کے غم اور دکھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ بھابھی نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلی اور پھر وہ اپنے ہی ایک دوست کے پاس پہنچی۔ شمائلہ اس کے کالج کے زمانے کی دوست تھی، ایک بڑے سے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ جب اس نے حوریہ کو یوں لوٹے پوٹے انداز میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے حوریہ، تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر حوریہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، اور شمائلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ساری محرومیاں، سارے دکھ اور اپنے اوپر بیتا ہوا ظلم ایک بار پھر سے اسے رونے پر مجبور کر گیا۔ شمائلہ اسے گلے سے لگا کر اسے دلاسا دینے لگی۔ اب اس نے حوریہ کو رونے سے نہیں روکا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بہادر لڑکی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ پڑا ہے، جس کو سہنے کی ہمت اس لڑکی میں نہیں۔ اس لیے اس نے حوریہ کو جی بھر کے رونے دیا۔ پھر پانی کا گلاس لے کر آئی تو حوریہ نے غٹ غٹ سارا ٹھنڈا پانی گلاس چڑھا دیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، بتاؤ تو مجھے، اگر تمہیں بتاؤں گی تو تم مجھ سے نفرت کرو گی، تم مجھے کمتر سمجھو گی، کیونکہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں۔ حوریہ کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ شمائلہ کانپ اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، بتاؤ مجھے، سب ٹھیک تو ہے؟ شمائلہ کا دل کسی خدشے کی تحت دھڑکنے لگا۔ اس کے سارے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ حوریہ نے روتے ہوئے اپنے اوپر ظلم کی داستان سنائی تو شمائلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم یہ سب کچھ خاموشی سے سہ آئی، اس انسان کو جانے دیا، کیوں؟ تمہیں اس انسان کو معاف نہیں کرنا حوریہ؟ تمہیں پولیس میں جانا ہوگا، تمہیں اس انسان سے کیس کرنا ہوگا، آخر وہ تمہیں برباد کرنے کے بعد خود اس طرح سکون سے کیسے رہ سکتا ہے؟ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں شمائلہ، زندگی تو برباد ہو چکی ہے، اور جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ اپنا مزید تماشا نہیں بنانا چاہتی، ماں بھی میرے غم میں دنیا سے چلی گئی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کاش میں اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شمائلہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اب اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اپنی دوست کا غم اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ نسیم شاہ اس وقت سرشار سا
اپنے آفس میں بیٹھا تھا. آج تک اس نے جو چاہا اس نے حاصل کر لیا تھا. اسے اللہ نے دولت، شہرت، مردانہ وجاہت، ہر چیز سے نوازا تھا، اور یہ سب چیزیں مل کر اسے بگاڑنے میں کامیاب ہوئی تھی. وہ لڑکیوں کی عزت بالکل نہیں کرتا تھا، لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا. خوبصورت لڑکیاں اس کے لیے تتلی کی مانی تھی، جنہیں مسلنا پہ پھینک دینا. زیادہ دن تک وہ کسی ایک لڑکی کو سر پر چڑھانے کا قائل نہیں تھا. اس کے آفس میں بھی وہ لڑکیاں جو اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہوتی وہ اس کا شکار ضرور ہوتی، اور پھر اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو جاتی. کوئی بھی اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسا انسان تھا جو اپنی طاقت کا استعمال کر کے سارے ثبوتوں کو سرے سے ہی مٹا دیتا، اور مظلوم پھر اس کے سامنے خود کو ہی ظالم محسوس کرنے لگتا. یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ ایک کامیاب زندگی گزارا تھا، کامیاب بزنس مین اور ایک کامیاب انسان جس نے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی، اور کتنے ہی لوگوں نے اس نے آہیں لی تھی. فائل چیک کرتے ہوئے اسے حوریہ کا خیال آیا. یقیناً اب تو وہ آفس میں کبھی نہیں آئے گی. ایک کام کرتا ہوں، اس کے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ ڈرائیور کے ہاتھ اس کے گھر بھجوا دیتا ہوں. اس کے ڈاکیومنٹس بھی یہیں پر پڑے ہیں. کیا کرنا ہے میں نے ان ڈاکیومنٹس کا اور اس کی ڈیوز کا؟ وہ ایک طرح سے اس کی حالت کے بارے میں باخبر ہونا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ کتنی اذیت میں ہوگی. اس کی یہ سزا کافی تھی. جو اذیت اس نے مجھے دی اس کے لیے میں کبھی اس لڑکی کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں اسے اس سے بھی زیادہ مزہ چکاؤں گا. سارے ڈیوز اور ڈاکیومنٹس ڈرائیور کے ہاتھ اس نے حوریہ کے گھر بھجوا دیے، اور خود بے صبری سے اس کی واپسی کا منتظر ہو گیا. جلدی ڈرائیور واپس آ گیا اور سارے پیسے جو کہ تو اس کی ٹیبل پر رکھ دیے. وہ تو حیران رہ گیا. اس کے خیال میں تو وہ وہی غریب لڑکی تھی جو انتہائی مجبوری کے تحت کی نوکری کر رہی تھی، اور یہ ڈاکیومنٹس تو اس کے لیے بہت قیمتی تھے. انہی کی مدد سے وہاں کی نوکری جاری رکھ سکتی تھی، اور یہ ویڈیوز اور یہ ڈیوز تو اس کے پورے مہینے کی محنت کی کمائی تھی. اس نے کیسے لینے سے انکار کر دیا؟ اس کمپنی کا ایک رول تھا کہ جو بھی امپلائی ہوتا وہ اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھتے اور پھر اس سے کانٹریکٹ بھی سائن کرواتے. جب کانٹریکٹ ختم ہو جاتا تو پھر اس کے ڈاکیومنٹس بھی اس کے حوالے کر دیے جاتے. حوریہ کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہونے میں ابھی کچھ دن ہی باقی تھے، مگر اس کی حالت سے باخبر ہونے کے نسیم شاہ نے ایک قدم اٹھا لیا. اس لڑکی نے یہ سب لینے سے انکار کیوں کیا؟ سر، میں جب اس گھر میں پہنچ گیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا. محلے والوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس گھر میں حوریہ کی ماں کا انتقال ہوا ہے. حوریہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور ماں نے اس کے صدمے کو دل سے لگا لیا. یہ صدمہ ماں کی جان لینے کا باعث بنا. ایک لمحے کو نسیم شاہ کا دل جیسے ڈوب سا گیا. اس نے آج تک زندگی میں جو چاہا وہی کیا، جس انسان کا دل دکھایا تھا، مگر کبھی بھی وہ کسی کی موت کا باعث نہیں بنا. کیا اس عورت کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا. دل میں بے چینی بڑھنے لگی تھی، اور وہ اپنی بے چینی کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا. تم حوریہ سے ملے؟ محلے والوں سے پوچھا کہ حوریہ کا کوئی اتا پتا؟ وہ کہاں گئی؟ کس کے ساتھ گئی؟ سر، ان لوگوں نے بتایا کہ حوریہ وہاں پر آئی تھی. بھائی اور بھابھی نے اسے گھر سے نکال دیا. وہ کہاں ہے اب کوئی بھی نہیں جانتا، اور ان لوگوں نے یہ امانت لینے سے بھی انکار کر دیا. کہنے لگے جس کی امانت ہے اسی کو سونپو، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے میں یہ سب لے کر واپس آ گیا. حوریہ کے بھائی اور بھابھی کہاں ہیں اس بارے میں کوئی نہیں جانتا. شاید وہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے. ڈرائیور وہاں سے چلا گیا تھا. سامنے پڑے ڈاکیومنٹس اور پیسے نسیم شاہ کا منہ چڑھا رہے تھے. وہ جو ہر چیز کو پیسوں سے خریدنے کا عادی تھا، اب اسے اندازہ ہوا کہ کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، اور ان میں دل کا سکون بھی ہے. جب سے اس نے حوریہ کے بارے میں یہ سب سنا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی. زندگی میں پہلی بار وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ رہا تھا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لڑکی نے جتنی غلطی کی تھی اسے اتنی سزا دیتا. اسے پوری رات مجھے گھر میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے تھا. مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہے وہاں پر لڑکی کا گھر سے باہر رہنا کسی بہت بڑے جرم سے کم نہیں. اب کیا کروں؟ میں کیسے اس لڑکی کو تلاش کروں اور کیسے اس کی امانت اس تک پہنچاؤں؟ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا. اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کہیں سکون نہیں ملتا. وہ جب رات کو بستر پر لیٹتا تو آنکھیں بند کرتے ہی حوریہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا. سونے کے لیے لیٹتا تو اس کی آہیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا. اس کی نیند، اس کا سکون، کھانا پینا سب کچھ حرام ہو چکا تھا. حوریہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، اس بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا. اس نے ڈرائیور کو بہت بار حوریہ کے محلے میں بھیجا، مگر ہر بار اسے انکار ہی سننا پڑا. حوریہ دوبارہ وہاں پر نہیں گئی تھی اور نہ ہی کسی نے حوریہ کو دیکھا. دوسری طرف حوریہ کی زندگی سے بھی سکون جیسے روٹ گیا تھا. شمائلہ کی والدہ بہت اچھی عورت تھی. اس کے ساتھ جتنے بھی پیار و محبت سے پیش آتی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، مگر وہ اس کے دل پر لگنے والے زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی تھی. شمائلہ کی ماں بھی اب اس صورتحال سے پریشان سی رہنے لگی تھی. وہ حوریہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ
کیا ہوا؟ اس لیے وہ شمائلہ سے پوچھنے لگی کہ یہ کب تک یہاں رہے گی؟ اس کی ماں باپ بہن بھائی آخر وہ اس کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے کہ ایک جوان لڑکی گھر سے باہر ہے اور وہ لوگ چین کی نیند کیسے سو سکتے ہیں؟ شمائلہ نے انہیں بے ساختہ روکا۔ امی آہستہ بولیں، حوریہ سن لے گی۔ ارے سنتی ہے تو سن لے، مجھے بتاؤ آخر وہ کب تک یہاں رہے گی؟ اب تو رشتہ دار محلے والے بھی اس کے بارے میں پوچھنے لگے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے جسے ہم نے گھر میں گھسا رکھا ہے۔ آپ انہیں کیا بتاؤں کہ یہ میری بیوقوف بیٹی کا کارنامہ ہے جسے ہر کسی پر رحم آ جاتا ہے اور ہر کسی کو اپنے گھر میں پناہ دینے پر تیار ہو جاتی ہے۔ بھلا بتاؤ، جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر کل کو کوئی بات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ کس کو صفائی دیں گے؟ کس کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے؟ حوریہ نے شمائلہ کی اس ماں کے ساتھ ساری باتیں سن لی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آئی۔ شمائلہ، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آخر میں کب تک یہاں پر رہوں گی؟ تم لوگوں پر بوجھ بنی رہوں گی؟ مجھے اجازت دو، اب میں کہیں اپنا ٹھکانہ کرتی ہوں۔ کہاں جاؤں گی تم؟ بتاؤ مجھے، تمہارے رشتہ دار تو تمہاری شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں۔ بھائی اور بھابھی نے تمہیں گھر سے نکال دیا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی؟ شمائلہ، کہیں بھی رہ لوں گی، نوکری کر لوں گی، اپنا گزارا کر لوں گی، مگر میں تمہیں اپنی وجہ سے کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ تمہاری امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، مگر تم نوکری کیسے کرو گی؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تمہارے ڈاکیومنٹس تو تمہارے اسی آفس میں ہیں، کیا تمہارے پاس ان کی کاپی ہے؟ تمہاری سی وی وہ سب تو گھر میں رہ گیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہوں، خالی ہاتھوں، یہاں تک کہ میرے پاس تو میرا موبائل تک نہیں ہے۔ میں ہارے ہاتھوں سے تمہارے گھر میں آئی ہوں، تو پھر تم نوکری کیسے کرو گی حوریہ؟ جب تک تمہارے پاس تمہارے ڈاکیومنٹس، تمہاری سی وی نہیں ہوگی تمہیں کوئی بھی نوکری نہیں دے گا۔ جانتی ہوں میں یہ بات، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جس میں ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم مجھے کسی گھر میں ملازمہ رکھوا دو، اس طرح سے میں باقی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہوں گی۔ مجھے اس انسان سے خوف آنے لگا ہے، اگر میں کسی کمپنی میں جاب کرنے لگی تو شاید وہ مجھے ڈھونڈ لے گا اور ایک بار پھر سے وہ میری ذات کا تماشا بنا دے گا۔ میں اس انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ شمائلہ کے اتنی دیر تک بول ہی نہیں سکی تھی۔ تم کسی کے گھر میں کام کرو گی، ملازمہ بن کے رہو گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے حوریہ؟ تم جیسی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کسی کے جھوٹے برتن کیسے دھو سکتی ہے؟ کیسے کسی کے گھر میں جا کے صفائیاں کر سکتی ہے؟ شمائلہ، کوئی کام بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر انسان ہر مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، اور میں بھی سب کچھ کروں گی۔ دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں، زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر لوں، مگر پھر سوچتی ہوں کہ خودکشی تو حرام ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے جان لینے والے بزدل ہوتے ہیں، میں بد نصیب تو ہوں مگر بزدل نہیں ہوں۔ شمائلہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل دکھا رہی ہو، یہ سوچ کر ہی میں کام گئی ہوں کہ تم کسی کے گھر میں کام کرو گی۔ شمائلہ، اس میں کیا بری بات ہے؟ کوئی بھی شریف اور عزت دار لوگ ہوں تو وہاں پر میں محفوظ ہی رہوں گی۔ نسیم شاہ جیسے لوگوں کی نظریں تو بچی رہوں گی، ورنہ ایسے بھیڑیے تو جگہ جگہ پر ہیں، پر جو ذرا سی غلطی پر لڑکیوں کو نوچ کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تم میرا کہیں پہ نوکری کا بندوبست کر دو۔ آنٹی کو تو جاننے والے ہیں بہت سارے لوگ، آنٹی سے کہو وہ کہیں پر میرے کام کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، ایک آنٹی ہیں، ان کی بیٹی میری دوست ہے، انہیں گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے جو دن رات ان کی خدمت کرے۔ وہ لوگ اچھے ہیں، شریف ہیں، وہاں تو میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر پھر سوچ لو، کیا تم یہ کام کر لو گی؟ ہاں شمائلہ، کام کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تم ان لوگوں سے میرے لیے بات کرو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ شمائلہ نے پھر دل پہ پتھر رکھ کر اپنے دوست کو کال کیا اور حوریہ کے بارے میں بات کی۔ اس نے حوریہ کے بارے میں اس سے بہت ساری باتیں چھپا لی، اس کی تعلیم کا بھی ذکر نہیں کیا اور اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ حوریہ اس کی دوست ہے۔ اسے بتایا تو اتنا کہ وہ ان کی ملازمہ کی بیٹی ہے جو تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہے، حالانکہ ستائی ہوئی ہے، اس لیے وہ کام کی تلاش میں ہے۔ حوریہ کو شمائلہ خود ہی اپنے ساتھ اس گھر میں لے گئی۔ انہوں نے حوریہ سے چند سوال کیے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا اور اسے فائنل کر لیا۔ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹی اس کی یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور بیٹا اپنا بزنس چلا رہا تھا۔ شریف لوگ، بے ضرر لوگ تھے، ان کا بیٹا بزنس چلا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ابھی تک حوریہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ دوسرے شہر میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ آج رات کو حوریہ کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جانے لگی تو نجمہ بیگم نے آواز دی، بیٹا وجدان آج واپس آ رہا ہے، تمہیں زحمت ہوگی مگر آج تمہیں اس کے انتظار میں جاگنا ہوگا، اسے کھانا دینے کے بعد ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانا بیٹا۔ میں روشنی سے یہ بات کہہ دیتی ہوں،
مگر وہ نیند کی بہت کچی ہے اور میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہم تمہیں زحمت نہ دیتے۔ حوریہ ان کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں جی آپ؟ یہ میرا کام ہے، آپ فکر مت کریں، جب سر آئیں گے تو میں ان کے لیے کھانا گرم کر دوں گی اور تازہ روٹی بھی اسی وقت انہیں بنا کر دے دوں گی، آپ آرام سے سو جائیں۔ حوریہ نے کہنے کو تو انہیں ایسا کہہ دیا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا انسان ہوگا اگر وہ بد نظر ہوا، اگر نسیم شاہ جیسا غلط کارڈ نکلا، اگر غلط کردار کا انسان ہوا، تب وہ کیا کرے گی؟ اس گھر سے بھی اس کا دانہ پانی شاید اٹھنے ہی والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہن جیسا شریف نفس انسان ہو۔ گھڑی 12 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ سارا دن وہ کام میں مصروف رہی۔ حویلی کے اس نے تفصیلی صفائی کی تھی، سارے پردے چادریں سب کچھ دھو کر نئی چادریں پردے بھی بچھا دیے تھے۔ تفصیلی صفائی کرنے کے بعد وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی، اسی لیے آج وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ زندگی میں اس نے اتنا کام نہیں کیا تھا، مگر وہ کسی سے اس بات کا شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جو نصیب میں تھا وہی اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ ماں باپ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، دوسروں کے کام آئے۔ اس کی ماں نے کبھی اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہاں تک کہ بھابھی انہیں کتنی تکلیف پہنچاتی تھی، کتنی باتیں سناتی، مگر انہوں نے کبھی پلٹ کر بہو کو جواب نہیں دیا۔ اور جب کبھی حوریہ بھابھی سے بدمزگی کرتی تو وہ اسے بھی سمجھاتی کہ وہ تم سے بڑی ہے، پرائی لڑکی ہے، اس کے لیے اس گھر میں دل لگانا مشکل ہے، تم اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آؤ تو وہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حوریہ ماں کی بات مان کر جتنا بھی بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی سر پر چڑھ جاتی۔ یہ حوریہ نے انہیں کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیران تو ہوتی تھی کہ ایسے ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اتنا سب کیوں ہوا، اس کی آزمائش اتنی سخت کیوں تھی، اتنے برے نصیب کے اسے زندگی سے کسی بھی قسم کی خوشی کی کوئی امید وابستہ نہیں تھی۔ فیضان کے انتظار کرتے کرتے اسے سوئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ وہ جب آیا تو ایک آہٹ سی ہوئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ پیٹ میں بھوک سے چوہے کود رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ آج گھر والوں کے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ جب تک وہ گھر آتا تب تک ماں اور روشنی دونوں ہی اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ پہلی نظر کے بعد انسان بے ساختہ دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ اور وجدان تو پہلی نظر ڈالنے کے بعد ہی اس پر سے نظر ہٹانے میں ناکام ہوا تھا۔ وہ بے خبر سوئی ہوئی ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی دوسری دنیا کی کھوئی ہوئی شہزادی ہے جو یہاں پر آ کر سارا راستہ بھٹک گئی۔ کون ہو سکتی ہے یہ؟ آج سے پہلے تو گھر میں نہیں دیکھا۔ کیا میری کوئی دور کی رشتے دار ہے یا روشنی کی کوئی سہیلی؟ اس کے پاس آ کر اس نے زور سے گلا کھنکارا۔ اچانک ہی حوریہ کی آنکھ کھلی۔ اپنے سامنے وجدان کو دیکھ کر وہ بڑبڑا گئی۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ اس کی بات سن کر کتنی دیر تک تو وجدان کچھ بول نہیں سکا۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ کیا ماں کی دور کی عزیزہ ہو؟ نہیں صاحب، میں آپ کے گھر کی نئی ملازمہ ہوں۔ آپ کی غیر موجودگی میں مالکی نے مجھے کام پر رکھا ہے۔ حوریہ کی بات سن کر وجدان کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑا۔ کتنی دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم ملازم ہو؟ اس نے بے یقینی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو کسی بھی طرح سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ صاف ستھرے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے تھے، بالوں کی سیدھی سادھی چوٹی بنائی تھی، چہرے پر بے داغ اور نکھرا نکھرا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی ملازمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات وجدان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ حوریہ اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، جلدی سے کچن میں کھانا گرم کرنے چلے گئی اور ساتھ تازہ روٹی بھی بنانے لگی۔ کتنی عجیب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے تو اس انسان سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اگر یہ بھی نسیم شاہ جیسا ہوا تو؟ یہی سب سوچتے سوچتے اس نے روٹیاں بھی بنا لی اور کھانا بھی گرم کر لیا۔ ٹیبل پر کھانا رکھا تو وجدان آ کر کھانا خاموشی سے کھانے لگا۔ اب کی بار اس نے ایک بار بھی حوریہ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے حوریہ سے کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں یہ برتن واپس کچن میں رکھ دوں گا۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ مالکن نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ چائے لازمی پیتے ہیں۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر کمرے میں ہی جاؤں گی۔ نہیں، آپ اس کا تکلف مت کریں، چائے میں خود بنا لوں گا، ویسے بھی ابھی مجھے کچھ کام کرنا ہے، اس کے بعد ہی میں چائے پیوں گا۔ آپ اتنی دیر تک میں انتظار نہیں کر سکتی۔ حوریہ دل ہی دل میں اس کی ممنون سی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آخری خیال اسے یہ آیا کہ اس انسان کے بارے میں اس نے غلط سوچا، یہ تو بہت شریف انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی کہ اب اسے اس گھر میں کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے، وہ آرام سے یہاں پر عزت سے رہ سکتی تھی۔ فیضان صاحب اس لڑکی کو اپنے گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے دیکھتے تو وہ اپنے خیالوں میں کھو جاتا۔ شاید کاش یہ لڑکی ملازمہ نہ ہوتی تو میں
اسے اس گھر کی بہو بنا لیتا. کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ. ایسی لڑکی ہمیشہ سے میری آئیڈیل رہی. آج تک ایسی لڑکی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھی. مگر یہ لڑکی یہ کام کرنے پر مجبور کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ جو یہ ملازمہ بن گئی؟ اس نے پڑھائی کیوں نہیں کی؟ یہ سب سوال اس نے روشنی سے پوچھے تو وہ زور سے ہنس پڑی. ارے بھائی، آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو بس یوں ہی ایک بات کہہ رہا تھا. وہ شرمندہ سا ہو گیا. تمہیں اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے، اسے موٹیویشن دینی چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے، اپنے آپ کو کسی قابل بنائے. آج کل کے زمانے میں بغیر پڑھے لکھے انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اسے کوئی جاب بھی مل سکتی ہے، اور یوں اسے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کا پیغام اس تک پہنچا دیتی ہوں. روشنی نے شرارت سے کہا تو وجدان بھی ہنس پڑا. ویسے بھائی ایک بات ہے، آج تک میں نے آپ کو کبھی کسی لڑکی میں اتنی دلچسپی لیتے نہیں دیکھا جتنی آپ اس ملازمہ میں لے رہے ہیں. مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. کہیں آپ کو یہ لڑکی پسند تو نہیں آ گئی؟ روشنی کا انداز بالکل درست تھا، مگر وجدان نے اس کی نفی کر دی. تم بھی نا جو دل میں آتا ہے بولتی جاتی ہو. میں اس لڑکی کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا تھا. بیچاری کتنی مجبور ہوگی جو یہ کام کر رہی ہے. ہاں یہ تو ہے، کوئی خوشی سے تو یہ کسی کے گھر کے کام نہیں کرتا. ہاں میں اسے سمجھاؤں گی اور اسے پڑھانے کی بھی کوشش کروں گی. مجھے تو اس کی عمر کا بھی اندازہ نہیں ہے محترمہ. نہ جانے کتنے سال کی ہے اور نہ جانے تعلیم بھی کہاں تک حاصل کی ہے. پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ روشنی نے جب حوریہ سے اس کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کیے تو حوریہ گھبرا گئی. بی بی آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارے تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہو. کیا تم اپنے بارے میں کچھ چھپا رہی ہو؟ ارے نہیں بی بی جی، میں غریب لڑکی ہوں. میں نے کیا آپ سے چھپانا؟ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. روشنی گھما پھرا کر اس سے بہت بار اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ تعلیم زندگی گزارنے کے لیے کتنی ضروری ہے. انسان کو تعلیم شعور دیتی ہے، آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. مگر حوریہ بے توجہ سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی. بی بی جی، دھونے والے کپڑے پڑے ہیں اور کھانا بھی بنانا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کام کر لوں. روشنی اپنا سر پکڑ کر رہ گئی. تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، چاہو جو کرنا ہے کر لو. حوریہ نے اپنی جان خلاصی پر شکر کیا. کچن میں آئی تو روشنی کی محبت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتنی مخلص لڑکی ہے یہ، کتنی سچے دل سے مجھے مشورہ دے رہی تھی. اسے کیا پتا کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. تعلیم کی اہمیت کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، جس نے غربت کے باوجود بھی تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑا. مگر میرے نصیب میں اس طرح ذلیل ہونا لکھا تھا، تبھی تو میں اچھی نوکری کو چھوڑ کر اس طرح گھروں میں برتن دھونے پر مجبور ہو گئی. وجدان آفس میں تھا جب اسے نسیم شاہ کی کال آئی. کہاں ہوتے ہو یار؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تم سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی. نسیم شاہ نے شکوہ کیا تو وجدان مسکرایا. یار کیا کروں، میں بہت مصروف ہوتا ہوں. کسی چیز کا دل نہیں چاہتا، کسی سے بھی ملنے کا وقت نہیں ملتا. ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا، ہم بزنس مینوں کی یہی تو مجبوری ہے. نیند آنے کے باوجود بھی ہم لوگ سو نہیں سکتے. سوتے ہوئے بھی تو 2 + 2 ہی دماغ میں چلتا رہتا ہے، اور جاگتے ہوئے بھی ہر وقت بزنس کو بڑھانے کی پریشانی رہتی ہے. مگر کچھ وقت اپنے لیے نکالنا چاہیے. دوستوں کے ساتھ بھی تو شام گزارنی چاہیے. ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا. ویسے ایک کام کیوں نہیں کرتے نسیم شاہ؟ تم تو اکیلے ہوتے ہو، میرے گھر میں آ جاؤ. آج تمہارے لیے خاص طور پر دعوت تیار کرواتا ہوں. ماں اور روشنی بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی. وہ دونوں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی. آج نہیں یار، آج میں بہت مصروف ہوں. کل ضرور آؤں گا تمہارے پاس. ٹھیک ہے پھر کل رات کو میں تمہارا انتظار کروں گا. ہم دونوں ایک ساتھ ہی گھر جائیں گے. گھر واپس آنے کے بعد وجدان نے اپنی ماں کو کل کے دن اچھی دعوت کرنے کے بارے میں بتایا. ماں کو نسیم کی پسند کی ساری چیزیں ازبر تھیں. کہنے لگی فکر مت کرو، وہ کوئی پہلی بار اس گھر میں نہیں آ رہا. پہلے بھی کتنی بار آ چکا ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے پسند کا کھانا بناتی تھی. اس بار یہ سارا کھانا حوریہ بنائے گی، مگر میں اسے ترکیبیں اپنی ہی بتاؤں گی. ویسے ہی لڑکی بھی کھانا بہت اچھا بناتی ہے. انسان چاہ کر بھی اس کے کھانے میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا. حوریہ جو گرم گرم چپاتیاں لا کر وہاں رکھ رہی تھی، اپنی تعریف سن کر ہلکا سا مسکرا گئی. بیٹی حوریہ، کل تمہیں صبح جلدی اٹھنا ہوگا. کل بہت اچھی دعوت تیار کرنی ہے. کسی بھی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، سب کچھ کر لوں گی. کتنے لوگ ہوں گے؟ ارے بیٹی بس ایک ہی ہوگا. ہمارے وجدان کا دوست ہے، مگر کھانے کے معاملے میں بہت چوزی ہے. اچھا اور بہترین بنا ہوا کھانا ہی اسے پسند آتا ہے. اگر ذرا بھی کھانا نہ پسند ہو تو فوراً سے ٹوک دیتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی. آپ مجھے بتا دیجیے کیا بنانا ہے. حوریہ مختصر سے بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد وجدان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھے کیا. حوریہ وجدان کی نظروں سے گھبراتی. وہ یہ کہ اس کی نظروں میں ہوس نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ کبھی غلط بات کرتا. اکثر رات کو لیٹ واپس آتا. تنہائی میں بھی اس نے کبھی
حوریہ سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کبھی گندی نظر سے حوریہ کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی نظروں سے حوریہ کو الجھن ہوتی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ آدمی اسے پسند کرتا ہے۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو اچھے سے پہچان لیتی تھی۔ تبھی وجدان کی پسندیدگی کی نگاہ کو وہی کیوں نہ پہچانتی، بس ایک نسیم شاہ کے نظر کی گندگی کو وہ نہیں پہچان پائی تھی۔ جب وہ اس دن غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر اسے نسیم شاہ کی نیت خاص کے نظروں کی گندگی کا اندازہ ہوتا، تو شاید وہ غلطی سے بھی تنہائی میں اس کمرے میں نہ جاتی۔ اگلے دن صبح صبح ہی وہ دعوت کے لیے مصروف تھی۔ روشنی اپنی یونیورسٹی چلی گئی، نجمہ بیگم اپنی تسبیحات پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نجمہ بیگم کچن کے چولہے کے پاس کھڑی حوریہ کو بار بار ہدایت دے رہی تھی، جبکہ حوریہ نہایت خوش اسلوبی اور خاموشی سے ایک ایک ڈش کو حتمی شکل دے رہی تھی۔ گرم گرم کبابوں کی مہک اور مسالے دار سالن کی خوشبو سے کچن مہک رہا تھا۔ حوریہ کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، مگر اس کا دل ایک انجان خوف اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کرتی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتی۔ اتنے میں باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ لو بیٹا، وجدان اور اس کا دوست آ گئے، تم جلدی سے سالن ڈوگوں میں نکالو اور چپاتیاں تیار رکھو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ نجمہ بیگم یہ کہتی ہوئی خوش دلی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ روشنی ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور مہمان کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ فیضان اپنے دوست نسیم شاہ کو بڑی گرم جوشی سے ڈرائنگ روم میں لے کر آیا۔ آؤ نسیم، بیٹھو یار، بڑا انتظار کروایا ہے تم نے۔ امی اور روشنی تو کتنے دنوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، فیضان نے محبت سے نسیم کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نسیم شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نجمہ بیگم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات واضح تھے اور اس کی چہرے کی وہ پرانی متکبرانہ رونق غائب تھی جس سے حوریہ اس کی زندگی سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے دل سے سکون رخصت ہو چکا تھا۔ وہ دن رات ایک عجیب سے پچھتاوے کی آنکھ میں جل رہا تھا۔ فیضان، تمہاری پسند کی ہر چیز بنی ہے آج، اور ہماری نئی ملازمہ حوریہ نے تو اتنے سلیقے سے سب تیار کیا ہے کہ تم بھی انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، نجمہ بیگم نے فخر سے کہا اور پھر کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ حوریہ بیٹا، کھانا ٹیبل پر لگا دو اور پانی کی جگ بھی لے آؤ۔ کچن میں کھڑی حوریہ کے کانوں میں جیسے ہی نسیم اور پھر نجمہ بیگم کی آواز پڑی، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی جگ لرز گیا۔ اس نے اپنا دل تھام لیا، اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ کیا یہ وہی نسیم شاہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے دل کو تسلی دی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے برتنوں سے بھری ٹرے اٹھائی اور کپکپاتے قدموں سے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی، سر جھکائے، نظریں زمین پر جمائے۔ حوریہ نے جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر سالن کا ڈونگا رکھا، نسیم شاہ کی نظریں اتفاقاً اس کی طرف اٹھی۔ اگلے ہی پل نسیم شاہ کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں، چہرے کا رنگ لمحوں میں فاق ہو گیا۔ سامنے حوریہ کھڑی تھی، وہی حوریہ جسے وہ دن رات تلاش کر رہا تھا، وہی لڑکی جس کی آہیں اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر چکی تھی۔ وہ یہاں وجدان کے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے؟ حوریہ نے جیسے ہی نسیم شاہ کا چہرہ دیکھا، اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ خوف اور دہشت کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی، اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹنے ہی والی تھی کہ اس نے سختی سے ڈائننگ ٹیبل کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نسیم شاہ کے لیے وہ وہی وحشت اور ڈر واضح تھا جو اس شومی قسمت والی رات کو تھا۔ کمرے میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ نسیم شاہ اپنی جگہ سے آدھا کھڑا ہو چکا تھا، اس کی نظریں حوریہ کے زرد چہرے پر جمی تھی، جبکہ حوریہ خوف سے پچھلی طرف قدم ہٹانے لگی۔ وجدان جو ان دونوں کے درمیانی فاصلے اور جمی ہوئی فضا کو دیکھ رہا تھا، بری طرح چونک گیا۔ اس نے حیرت سے کبھی نسیم شاہ کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگ کو دیکھا تو کبھی حوریہ کی حالت زار کو۔ نسیم، حوریہ، وجدان کی آواز نے سناٹے کو توڑا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کو؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ روشنی اور نجمہ بیگم بھی ان دونوں کے عجیب و غریب تاثرات دیکھ کر شرزدہ رہ گئی۔ بتاؤ نسیم، کیا تم حوریہ کو پہلے سے جانتے ہو؟ فیضان نے اس بار نسیم کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ نسیم شاہ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی بات جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ وہ کیا بتاتا؟ کیا وہ اپنے بہترین دوست کو یہ بتاتا کہ جس لڑکی کو وہ اتنی بے کسی سے گھور رہا ہے، اس کی زندگی اور عزت برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے؟ اس کا ضمیر اس کے منہ پر ایک تماشا بن کر لگا تھا، وہ کوئی لفظ نہ بول سکا۔ بس اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف حوریہ نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایک لفظ بولے بغیر اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ حوریہ، سنو، روشنی نے اسے پکارا، مگر وہ کچن کا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ فیضان کی تشویش اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے نسیم سے دوبارہ پوچھا، نسیم،
تم خاموش کیوں ہو؟ حوریہ اس طرح گھبرا کر کیوں بھاگ گئی؟ تمہارے اور اس کے بیچ کیا معاملہ ہے؟ نسیم شاہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولا، نہیں کچھ نہیں وجدان، مجھے لگا شاید میں نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہے، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں اسے نہیں جانتا۔ نسیم شاہ کا لہجہ اتنا عجیب اور اس کی آنکھوں کی بے چینی اتنی نمایاں تھی کہ وجدان کے دل میں شک کا بیج بویا گیا۔ وہ نسیم کو بچپن سے جانتا تھا، وہ کبھی اتنا بے بس اور گھبرایا ہوا نظر نہیں آیا۔ نجمہ بیگم نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، انسان کو کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا کھاتے۔ اس رات نسیم شاہ نے بمشکل دھونے والے حلق سے اتارے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی وہ کچن کے بند دروازے کو دیکھتا رہا، مگر حوریہ دوبارہ باہر نہیں آئی۔ نسیم شاہ اپنے اندر پچھتاوے کی ایک نئی آگ محسوس کر رہا تھا۔ حوریہ اس کے دوست کے گھر میں ملازم بن کر برتن دھو رہی تھی اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار نسیم شاہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس رات بغیر کوئی خاص بات کیے جلدی سے واپس چلا گیا اور واقعے کے بعد کئی دن بیت گئے۔ حوریہ ہر وقت خوف زدہ رہتی کہ کہیں نسیم شاہ دوبارہ اس گھر میں نہ آ جائے، مگر نسیم شاہ پھر کبھی وجدان کے گھر نہیں آئے۔ دوسری طرف نسیم شاہ کے ذہن میں دن رات حوریہ کا چہرہ گھومتا رہا۔ اس نے حوریہ کے اصلی اوریجنل ڈاکیومنٹس اور کمپنی ڈیوز کی فائل اپنے ڈیسک سے اٹھائی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ حوریہ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باصلاحیت لڑکی تھی، اسے ملازمہ بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ ایک دن نسیم شاہ نے وجدان کو اپنے آفس میں بلایا۔ وجدان جب نسیم کے آفس پہنچا تو نسیم نے ایک لیدر کی فائل وجدان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے نسیم؟ وجدان نے سائڈ ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نسیم نے اپنی نظریں جھکا لی اور مدھم آواز میں بولا، یہ حوریہ کی امانت ہے، اس کی اوریجنل تعلیمی ڈاکیومنٹس، ڈگری اور اس کی پرانی کمپنی کے بقایا جات ڈیوز کے چیکس، تم یہ اسے دے دینا۔ وجدان نے شدید حیرت سے نسیم کی طرف دیکھا اور پھر فائل کھولی۔ جیسے ہی وجدان کی نظریں فائل کے اندر موجود کاغذات پر پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ فائل میں حوریہ کا شاندار تعلیمی ریکارڈ، یونیورسٹی کی گولڈ میڈل کی سند، بورڈ آف ایجوکیشن میں ٹاپ کرنے کی سرٹیفکیٹس اور ایک نامور ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کا اعلیٰ عہدے کا اپائنٹمنٹ لیٹر۔ وجدان ششدر رہ گیا، اس کی آنکھیں یقین کرنے سے قاصر تھیں۔ یہ حوریہ کی فائل ہے؟ گولڈ میڈلسٹ، اتنی شاندار ڈگری! وجدان نے بے یقینی سے نسیم شاہ کو دیکھا۔ نسیم، اگر حوریہ اتنی پڑھی لکھی ہے اور اتنی قابل ہے تو وہ میرے گھر میں کپڑے اور برتن دھونے کا کام کیوں کر رہی ہے؟ اور یہ فائل تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو نے تو اس دن کہا تھا کہ تم اسے نہیں جانتے۔ نسیم شاہ نے اپنے ہونٹ کھینچ لیے، اس کے پاس وجدان کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ وجدان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وجدان، مجھ سے سوال نہ کرو، بس تم یہ فائل حوریہ کو دے دو۔ وہ تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں بنی، وہ اسے کہیں زیادہ بہتر زندگی کی حقدار ہے، اس کی امانت اس تک پہنچا دو، بس اتنا کر دو میرے لیے۔ نسیم کی آواز میں التجا اور گہرا دکھ تھا۔ وجدان فائل اٹھا کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ حوریہ کی اس حالت اور نسیم شاہ کے رویے کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور دردناک راز چھپا ہے۔ گھر پہنچ کر وجدان نے فائل اپنے کمرے میں رکھی اور سیدھا کچن کی طرف گیا۔ حوریہ اس وقت رات کے برتن صاف کر رہی تھی۔ حوریہ، ذرا میرے کمرے میں آؤ، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان کا لہجہ انتہائی سنجیدہ و باوقار تھا۔ حوریہ گھبرا گئی، اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور ڈرتے ڈرتے وجدان کے کمرے میں آئی۔ وجدان نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ فائل رکھی ہوئی تھی۔ حوریہ، یہ فائل نسیم شاہ نے مجھے دی ہے، یہ تمہاری ڈگریاں، تمہارے گولڈ میڈل کی سندیں اور تمہارے بقایا جات کی چیکس ہیں۔ وجدان نے حوریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حوریہ کی نظریں اپنے فائل پر پڑی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر وجدان کو دیکھا۔ تم نے ہم سب سے جھوٹ کیوں بولا حوریہ؟ وجدان کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ اور تلاطم تھا۔ تم اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے ایک گولڈ میڈلسٹ ہو، تم ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اتنے اچھے عہدے پر جاب کر رہی تھی، پھر تم ہمارے گھر میں ملازمہ بن کر برتن کیوں دھو رہی ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم نے اپنی پہچان اور اپنا آپ اس مٹی میں ملا دیا؟ حوریہ نے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر فرش پر گرنے لگے۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ بولو حوریہ، خاموش مت رہو، میں تم سے جواب مانگ رہا ہوں۔ وجدان نے قریب آ کر التجا کی، نسیم شاہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس دن اسے دیکھ کر تم کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی؟ اور نسیم کے پاس تمہاری ڈگریاں کیسے پہنچی؟ مجھے سچ جاننا ہے۔ حوریہ کا ضب ٹوٹ گیا۔ دن رات دباؤ، ماں کی موت کا صدمہ اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بوجھ آخرکار آنسو کی صورت میں بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سچ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ حوریہ نے سسکیوں کے درمیان کانپتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سچ یہ ہے کہ میں کسی گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں۔
سچ یہ ہے کہ میں لٹ چکی ہوں، وجدان سکتے کے عالم میں اسے سنتا رہا۔ حوریہ نے روتے ہوئے لفظ اس کی سیاہ رات کی پوری داستان وجدان کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ میں پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میری ماں مر چکی تھی، میرے گھر والوں نے مجھے ٹھکرا دیا، اگر میں عدالت جاتی تو میرا اپنا مزید تماشا بنتا۔ میں صرف اس ظالم انسان کی نظر سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی تعلیم، اپنا نام، سب کچھ چھوڑ کر ایک ملازمہ بننا قبول کیا تاکہ میں کہیں چھپ سکوں۔ داستان ختم ہوئی تو کمرے میں صرف حوریہ کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وجدان کی مٹھیاں سختی سے بھیگ چکی تھی، اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، پیش اور آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ اس کا اپنا بہترین دوست نسیم شاہ اتنا بڑا درندہ نکلے گا، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل نسیم کے لیے نفرت سے بھر گیا اور حوریہ کی بے بسی اور مظلومیت پر اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے حوریہ، حد سے زیادہ غلط۔ وجدان کی آواز میں ہمدردی اور دبا ہوا غصہ تھا، مگر تم نے خاموش رہ کر سب سے بڑی غلطی کی۔ تمہیں اس درندے کے آگے ہار نہیں ماننی چاہیے تھی، تم نے خود کو سزا دی جبکہ سزا کا حقدار وہ نسیم شاہ تھا۔ میں اب کیا کرتی وجدان صاحب؟ حوریہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھ دیکھے۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ وجدان نے چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد حوریہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے عزت اور تحفظ کا جذبہ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ حوریہ، اب تم مزید اس گھر میں ملازمہ بن کر نہیں رہو گی، وجدان نے حتمی لہجے میں کہا۔ تم ایک باصلاحیت اور غیرت مند لڑکی ہو، میں تمہیں اپنے آفس میں جاب آفر کرتا ہوں۔ میری کمپنی کو ایک محنتی اور قابل ورکر کی ضرورت ہے اور تم اس سے کہیں زیادہ بہتر عہدے کے حقدار ہو۔ حوریہ نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ آفس میں جاب؟ مگر وجدان صاحب میں… سنیے حوریہ، وجدان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جہاں تک رہنے کا تعلق ہے تو چاہو تو ہمارے گھر میں ایک اینکسی مہمان خانے میں ایک معزز مہمان اور ورکر کی حیثیت سے رہ سکتی ہو، اور اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں ہاسٹل میں شفٹ کروا دیتا ہوں تاکہ تم بالکل آزاد اور محفوظ محسوس کرو۔ تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو گی۔ حوریہ کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی جگہ احترام اور امید کا ایک دیپ جلا۔ اس نے سوچا کہ اس گھر میں نسیم کا سایہ پڑ سکتا ہے، اسی لیے اس کا یہاں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ میں ہاسٹل شفٹ ہونا چاہوں گی وجدان صاحب، اور آپ کے اس احسان کا بدلہ میں پوری زندگی نہیں اتار سکتی، حوریہ نے سر جھکا کر کہا۔ اگلے ہی دن وجدان نے حوریہ کو شہر کے ایک بہترین اور محفوظ گرلز ہاسٹل میں شفٹ کروا دیا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو سچائی کا صرف اتنا حصہ بتایا کہ حوریہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے جو حالات کی وجہ سے مجبور تھی، اور اب وہ اس کے آفس میں جاب کرے گی۔ نجمہ بیگم اور روشنی نے بھی کھلے دل سے اس فیصلے کو سراہا اور حوریہ کے لیے دعائیں دی۔ حوریہ نے وجدان کی کمپنی میں بطور اسسٹنٹ مینیجر جاب شروع کر دی۔ اس کی قابلیت، محنت اور سلیقے مندی نے چند ہی دنوں میں کمپنی کے ڈائریکٹر کو متاثر کر دیا۔ وہ صبح ہاسٹل سے نکلتی، پورا دن آفس میں دل لگا کر کام کرتی اور شام کو واپس ہاسٹل آ جاتی۔ اس کی زندگی میں طوفان کے بعد کا سکون لوٹ رہا تھا، مگر تقدیر کے کھیل ابھی باقی تھے۔ نسیم شاہ، جسے وجدان نے اس کی وجہ سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا اور اسے تمام تعلقات توڑ لیے تھے، حوریہ کی خبریں حاصل کرتا رہتا۔ جب اسے پتہ چلا کہ حوریہ وجدان کے آفس میں کام کر رہی ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ پچھتاوا اسے چین نہیں لینے دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے حوریہ کی زندگی تباہ کی اور جب تک وہ اسے معافی نہیں مانگ لے گا اسے کبھی دل کا سکون نہیں ملے گا۔ ایک شام جب حوریہ آفس سے نکل کر ہاسٹل کی طرف پیدل جا رہی تھی، ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے نسیم شاہ باہر نکلا۔ نسیم کو اپنے سامنے دیکھ کر حوریہ کے قدم جم گئے، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ حوریہ، خدا کے لیے رکو، میری بات سن لو۔ نسیم شاہ نے حواس باختہ ہو کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نسیم شاہ، جو کبھی غرور کا مجسمہ تھا، اس وقت ایک بھاری بھکاری کی طرح حوریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور اس کا چہرہ بتلا رہا تھا کہ وہ دنوں سے سویا نہیں ہے۔ دور ہو مجھ سے۔ حوریہ کی آواز میں نفرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے میری زندگی، میری ماں، میری عزت، سب کچھ چھین لیا، اب کیا لینے آئے ہو؟ حوریہ، میں جانتا ہوں میں ایک درندہ ہوں، میں معافی کے قابل نہیں۔ نسیم کی آواز کپ کپائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو واقعی بہنے لگے۔ میں نے تمہیں زبردستی نشے میں پامال کیا، میں نے تمہاری ماں کی جان لی، میں دن رات جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ حوریہ، مجھے معاف کر دو یا مجھے پولیس کے حوالے کر دو، مجھے سزا دلوا دو، مگر خدا کے لیے مجھے اذیت سے نکال دو۔ حوریہ نے نفرت سے نسیم کو دیکھا۔ تمہاری معافی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتی نسیم شاہ، تمہاری سزا اللہ کے دربار میں طے ہو چکی ہے، میرے راستے میں دوبارہ مت آنا ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ حوریہ تیزی سے آگے بڑھ گئی اور نسیم شاہ سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر روتا رہا۔ یہ سلسلہ صرف ایک دن نہیں چلا۔ نسیم شاہ روز حوریہ کے راستے میں آتا، وہ کبھی اس کے لیے پھول نہیں لاتا تھا بلکہ اپنے ہاتھ جوڑ کر دور سے معافی مانگتا، کبھی ہاسٹل کے باہر کھڑا رہتا تو کبھی آفس کی پارکنگ میں
وہ حوریہ کو چھونے یا اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، بس دور سے التجا کرتا کہ وہ اسے معاف کر دے۔ حوریہ بار بار اسے ٹھکراتی، اس پر غصہ کرتی، مگر نسیم شاہ کی یہ حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ پچھتاوے کی آگ انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی دوران فرشان اور حوریہ کے درمیان کا تعلق مزید گہرا احترام پر مبنی ہوتا چلا گیا۔ فرشان آفس میں حوریہ کا بہت خیال رکھتا، وہ اس کی خودداری کا احترام کرتا۔ حوریہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی، فرشان ایک مضبوط ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ فرشان کی ماں نجمہ بیگم حوریہ کی سچائی اور محنت سے اتنی متاثر تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کو حوریہ سے جوڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ فرشان کے دل میں حوریہ کے لیے صرف ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ اب حوریہ کو دل کی گہرائی سے چاہنے لگا تھا۔ وہ اس کے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن فرشان نے حوریہ کو آفس کے بعد ایک پرسکون ریسٹورنٹ میں بلایا۔ حوریہ جب وہاں پہنچی تو فرشان نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حوریہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حوریہ، فرشان نے انتہائی نرم اور باوقار لہجے میں بات کا آغاز کیا، میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سہے، تمہاری روح پر ایسے زخم لگے ہیں جو شاید کبھی نہ بھر سکے، مگر میں تمہاری زندگی کا ہمسفر بننا چاہتا ہوں۔ حوریہ نے چونک کر فرشان کو دیکھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں حوریہ، فرشان نے حوریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی، ہر عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ امی اور روشنی بھی یہی چاہتی ہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشان صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، شریف خاندان سے، اور میں ایک داغدار لڑکی ہوں۔ تمہارا ماضی تم پر مسلط کیا گیا ہے، ایک ظلم تھا حوریہ، وہ تمہارا گناہ نہیں تھا۔ فرشان نے مضبوطی سے کہا، میرے لیے تم دنیا کی سب سے پاکیزہ، شاندار اور معزز عورت ہو۔ میں تمہارے ماضی سے نہیں، تمہاری روح اور تمہاری پاکیزگی سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری کسی ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ حوریہ کا دل فرشان کی اس عظمت پر نچھاور ہونے لگا، مگر اس کے ذہن میں اب بھی ایک آخری الجھن باقی تھی، نسیم شاہ کا پچھتاوا۔ اگلے دن نسیم شاہ پھر سے حوریہ کے ہاسٹل کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا جسم نڈھال ہو چکا تھا، جیسے وہ کئی دنوں سے بیمار ہو۔ حوریہ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلی اور سیدھے نسیم شاہ کے پاس گئی۔ نسیم نے حوریہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک رمق جاگی۔ اس نے کانپتے ہاتھ جوڑ لیا۔ حوریہ، کیا تم نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا؟ حوریہ نے چند لمحے نسیم کے زرد چہرے اور اس کی التجا کرتی آنکھوں کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ نسیم شاہ وہ معتبر، متکبر اور ظالم انسان نہیں رہا، وہ اپنے ہی گناہوں کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہے۔ نسیم شاہ، حوریہ کی آواز میں اب وہ پرانی دہشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا وقار اور سکون تھا۔ تم نے مجھے جو زخم دیے ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ میری ماں کی موت کا صدمہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن آج میں تمہیں اس عذاب سے آزاد کرتی ہوں۔ نسیم شاہ نے بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا۔ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، حوریہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے کہا۔ تم نے جو ظلم کیا اس کا پچھتاوا تم نے بھگت لیا، اب میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ نسیم شاہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سڑک پر ہی بیٹھ کر رو پڑا۔ اس کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا، اگرچہ اس کا گناہ بہت بڑا تھا، مگر حوریہ کی معافی نے اسے ایک نئی زندگی کی سمت دکھائی۔ وہ حوریہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے اسے معاف کر کے جینے کا موقع دیا۔ نسیم شاہ کو معاف کرنے کے بعد حوریہ نے اپنے ماضی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا دل اب بالکل ہلکا تھا اور وہ ایک نئی شروعات کے لیے تیار تھی۔ اس نے وجدان کی شادی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ چند ہفتوں بعد ایک سادہ اور پروقار تقریب میں حوریہ اور وجدان کا نکاح ہو گیا۔ حوریہ نے سرخ الو سے لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کے سائے ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ نجمہ بیگم نے پیار سے حوریہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور روشنی نے اپنی نئی بھابھی کو گلے سے لگایا۔ نکاح کے بعد جب فرشان اپنے کمرے میں آیا تو حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ فرشان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے نازک کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حوریہ نے مڑ کر فرشان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فرشان کے لیے بے پناہ محبت، احترام اور شکر گزاری تھی۔ شکریہ فرشان، مجھے اندھیرے سے نکال کر اس اجالے تک لانے کے لیے، حوریہ نے نرم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہا۔ فرشان نے حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے بولا، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے حوریہ، کہ تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ اب تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی، تمہاری ہر خوشی، ہر درد میرا ہے۔ باہر چاندنی رات اپنے پورے شباب پہ تھی اور حوریہ کی زندگی کا نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا، ایک ایسا سویرا جس میں عزت، محبت اور تحفظ کی دائمی روشنی تھی۔